بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودیہ کا شاہی خاندان ہو یا دبئی کا شاہی خاندان ہو، ایک چیز تو کامن لگتی ہے کہ اگر سعودیہ کا شاہی خاندان ہو تو وہاں پر سگا چچا ہو، سگا بھائی ہو، کزنز ہوں، وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کافی لمبے عرصے تک یا تو گرفتار ہی رہتے ہیں یا وہ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ پھر کیا ہوا اس کا۔ اس طریقے سے ایک دوسری سٹوری جو آج کل چل رہی ہے وہ ہے دبئی کے خاندان کے حوالے سے، جہاں پر ویڈیوز ریلیز ہوئی بی بی سی کے ریفرنس سے۔ وہ تھی شیخہ لطیفہ کے حوالے سے، جو بیٹی ہیں راشد المختوم کی، جس میں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ اپنے باپ کے قید میں ہے اور میری جان کو خطرہ ہے، مجھے آزاد کرایا جائے۔ اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ہی ایک دل دہلا دینے والی ہیں۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں۔ وہ ویڈیوز جب بی بی سی نے حاصل کی تو ان ویڈیوز کو اقوام متحدہ کے حوالے کیا گیا اور اقوام متحدہ نے بالکل نوٹس لیا اس کا اور کہا کہ جی ہم اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں اور ہم یو اے ای گورنمنٹ کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے کہ شیخہ لطیفہ اس وقت کہاں ہیں، کس حال میں ہے، اگر وہ قید ہیں تو کیوں قید ہیں، اگر وہ قید نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں ہیں، ہمیں ان سے بات کرائی جائے، ان کا بیان ہم چاہتے ہیں۔ تو اس پر رپلائی بھی آ گیا ہے آج کی تاریخ میں یو اے ای گورنمنٹ کا، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس کی جو تفصیل ہے وہ جان جائیں کہ یہ سب چل کیا رہا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ اس شیخہ لطیفہ نے جو ہے 2018 میں بھی فرار ہونے کی کوشش کی تھی مگر وہ تو ناکام ہو گئی تھی، اور 2019 کو اگر آپ کو یاد ہو تو حیا بنت حسین جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ فرار ہو گئیں اور وہ پہنچی تھی جرمنی، جہاں انہوں نے سیاسی پناہ لے لی ہے اور ان کو پناہ دے دی گئی ہے۔ ایسی ہی کوششیں ماضی میں جو شہزادی لطیفہ ہیں ان کی جو بہن ہے وہ بھی کر چکی ہیں، اور شہزادی لطیفہ کی بھی یہ پہلی کوشش نہیں ہے۔ آج اس کی عمر 35 سال ہے، 16 سال کی عمر میں بھی یہ کوشش کر چکی ہے مگر وہ ناکام ہوئی تھی۔ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اگر ہم ان خواتین کی بات کریں جو یو اے ای، مطلب یو اے ای ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کوئی غریب ملک ہے یا وہاں پر کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو رہنا مشکل ہے۔ ایک تو آپ یو اے ای میں ہوں، دوسرا آپ وہاں کے بادشاہ کی اولاد ہوں، تو اس سے اوپر تو کوئی چیز وہاں پر ہے نہیں۔ یعنی کہ فرض ہم سمجھ لیجئے کہ دبئی کے مالک ہیں، دبئی کے مالک ہوں، تو پھر آپ کے پاس ایسی کیا کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ پیسوں کی کمی ہے، کوئی خواہشوں کی کمی ہے، کوئی آپ کے ارمان نہیں پورے ہو رہے، کہ کس تکلیف میں ہیں کہ آپ نے اتنا خطرناک راستہ چنا، جس راستے کو وہ لوگ چنتے ہیں جن لوگوں کو ہم منع کر رہے ہوتے ہیں کہ اس راستے پر کبھی مت جانا۔ مطلب اکثر جو بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، بھارت سے یا سری لنکا سے جو لوگ غیر قانونی طور پر یورپ کا سفر کرتے ہیں، ایک اسی انداز میں، بالکل اسی انداز میں شہزادی لطیفہ نے اپنا قدم اٹھایا۔ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی، اس نے ایسا کیوں قدم اٹھایا، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے جس کے اوپر ضرور اقوام متحدہ اپنا مدعا رکھے گی۔ لیکن ہوا کیا تھا، 2018 میں اس نے پھر کوشش کی۔ اس کی ایک سہیلی ہے ٹینا، ان کے ساتھ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا داخلہ کیا عمان کے اندر۔ عمان پہنچتی ہیں، عمان کے اندر ایک کشتی بک ہوتی ہے جو ان کو انٹرنیشنل پانی تک لے کے جاتی ہے۔ جب یہ انٹرنیشنل پانی تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک فرانسیسی کشتی ہوتی ہے جس کے اندر فرانسیسی جاسوس پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ اسٹوری بھی 2 شکل میں آئی ہے ہمارے پاس، ایک اغوا کی صورت میں آئی ہے اور ایک گھر سے فرار کی صورت میں آئی ہے۔ لیکن اغوا والی بات جو ہے اسے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہاں پر وہ خاتون ابھی تک یہی کلیم کر رہی ہے جو خفیہ ویڈیوز بتا رہی ہیں۔ جب یہ فرانسیسی کشتی میں بیٹھتی ہیں تو ان کا جو راستہ ہے وہ بھارت کی طرف رخ ہوتا ہے۔ جب یہ چاہتے ہیں تو یہ گوا تک پہنچ جاتے ہیں۔ میپ جاری کرتی ہے اس کی پوری جو لوکیشن ہے۔ جب یہ گوا کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت تک بھی ان کے پیچھے جو ہے جو انٹیلیجنس ہیں، جو کشتیاں ہیں، جو بھی انٹرنیشنل پانی میں ہیں یو اے ای کے، وہ اس کے پیچھے ہیں، اس کے پیچھے بیک اپ، اس کے پیچھا کر رہے ہیں اور ہیلی کاپٹرز پیچھا کر رہے ہیں، تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ لیکن جب وہ گوا کے حدود میں وہ آ جاتی ہے تو وہاں پر ظاہر بات ہے اس کی لوکیشن ٹریس چھوڑی کہ وہ
بھارت کی طرف روانہ ہے. تو جو راشد مختوم ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں مودی سرکار سے کہ یہ صورتحال ہے, آپ نے اس کو ناکام کرنا ہے. اب وہ ناکام کرنے کے اندر جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ فائرنگ کرتی ہے اس بوٹ کے اوپر جو گوا کی طرف آ رہی ہے, اور یہ فائرنگ ہوتی ہے بھارت کی سائڈ سے. جب وہ بھارت کی سرکار اس کو فائرنگ کرواتی ہے تو جو بوٹ ہے وہ وہاں پر ناکارہ ہو جاتی ہے, اور وہیں پر جو شیخہ لطیفہ ہے وہ بتاتی ہے ویڈیو کے ذریعے کہ پھر ہمارے ہوتا یہ ہے, ٹینا بھی بتاتی ہے کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو کشتی ہے اس کے اندر دھواں چھا جاتا ہے, مکمل طور پر دھواں ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہماری کشتی میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ہم کو بے ہوش کر دیتے ہیں, اور وہ ہم کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے لے جاتے ہیں. سب کو لے کے نہیں جاتے, جو فرانسیسی جاسوس ہیں انہوں کیا بنا وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن شیخہ لطیفہ کو وہاں سے پک کر لیا جاتا ہے. اور جب شیخہ لطیفہ ہوش میں آتی ہے تو اس وقت تک وہ اپنے یو اے ای کے ایک محل میں کہہ لیں, ایک گھر میں کہہ لیں, ولا کہتی ہے اس کو, وہ ولا میں ہوتی ہے, جہاں پر اس کی سیکورٹی صرف اتنی ہے کہ باہر پولیس کھڑی ہے اور اس کا صرف واش روم وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کنڈی لگا سکتی ہے. 2018 سے وہ قید تھی. 2019 میں ایک سال کے بعد اس کو موبائل ملتا ہے, اور اس موبائل سے پھر وہ کلپس بناتی رہتی ہے, اور پھر اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس کلپ کو کس طریقے سے, اب وہ اس کو معلوم ہے لیکن وہ اس کو ریلیز کرتی ہے. جب وہ ریلیز کرتی ہے تو وہ پہنچتی ہے بی بی سی کے پاس, اور بی بی سی اس کو پہنچا دیتی ہے اقوام متحدہ, اور وہاں سوال نامہ تیار ہو جاتا ہے یو اے ای کے لیے. اس پورے کیس کے اندر جو چیز بار بار لطیفہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کو صرف اپنی ساکھ کا مسئلہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے, اس کو صرف اپنی ساکھ پیاری ہے, اس کے علاوہ کوئی کمپرومائز وہ نہیں کرتا. اس بات پہ اسے کوئی کمپرومائز نہیں ہے, سامنے اس کی بیوی ہو, سامنے اس کی بیٹی ہو, سگی اولاد ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو اپنی فکر ہے. اور اس کے بعد جو ہے آج ورژن آیا ہے یو اے ای گورنمنٹ کا کہ ہم بہت شکر گزار ہیں دنیا کے, جس نے اس بات کا نوٹس لیا کہ وہ ہماری بیٹی کے بارے میں فکر مند ہے, لیکن جس کے ساتھ جو کہانیاں جوڑی گئی ہیں وہ قطعی طور پر جھوٹ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, ان باتوں کو ہم تقریباً 2.5-3 سال سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مودی سرکار نے راشد مختوم کے ساتھ دوستی نبھائی اور ایک رشتہ ڈیولپ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کس طریقے سے سونے کے ہار پہنائے گئے, ہیرے کے ہار پہنائے گئے, کیونکہ آج جو راشد مختوم ہے ان کی عزت, جو اگر بیٹی نے جو کرنا تھا اس کے ساتھ, جو بات کھولنی تھی, وہ اگر بچی ہے تو وہ مودی سرکار کی وجہ سے بچی ہے, مودی کی وجہ سے بچی ہے, مودی کے ایکشن کی وجہ سے بچی ہے. سپورٹ نہیں ملی. اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم کسی قسم کی شیخہ لطیفہ کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے, ہم راشد مختوم کو کریں گے. اور آج راشد مختوم جو ہیں وہ احسان مند ہے, کیونکہ اس کی عزت جو ہے وہ بچائی ہے مودی نے, اور اس چیز کو سامنے رکھ کر, احسان مندی کو دیکھ کر کے آج جو یو اے ای کا بیہیویئر ہے, جو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور جو آپ لمبے عرصے تک دیکھیں گے, مودی کے سامنے وہ بات کرنے کے لائق ہے نہیں. جو صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے, اس پوری سٹوری سے, اس پوری تمام خبروں سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی خوشی کی بات ہم سوچتے ہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے, تو اس کا تعلق جو ہے وہ پیسے سے بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا باقی تمام چیزوں کی بہت اہمیت ہے. اگر پیسوں میں اتنی جان ہوتی تو یقیناً شہزادی لطیفہ کے پاس اس معاملے میں, وہ مالک ہے پورے یو اے ای کی, کوئی کمی نہ ہوتی, کوئی خوشی کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر وہ خرید سکتی خوشی کو. مگر یقیناً اپنے جو آپ کے گرد و نواح کے لوگ ہیں, اپنی فیملیز ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے محبت پھیلائیے, محبت بڑھائیے, کیونکہ پیسہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خوشی دے گا. اللہ حافظ.